الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النال بالنال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليأتين في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں سادہ ہی رکھو، سی بند کرو دیا مولوی دا گلا خراب ہوئے انہوں تو بنا پیالے یخنی، یہ دا گلا خراب انہوں کی پیائی، میری گل سمجھ آئی نا؟ مولوی دا گلا خراب ہے کہتے ہیں دیسی مرغے دی یخنی بنا کے لے آؤ، انہوں کی پیائی بند یہ دا گلا ٹھیک ہوئے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے اس جلسے میں کئی ایک چیزیں ہیں، مثلا ان بچیوں کا اعزاز جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، ان بچوں کا اعزاز جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور ان طلباء کا اعزاز جنہوں نے صراط مستقیم کورس مکمل کیا ہے۔ چونکہ بہت ساری باتیں جمع ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے مختصر سی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کو دلائل اخلاص کے ساتھ بیان کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے، حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے ہاں صراط مستقیم کورس خواتین کے لیے الگ ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے، اور مختلف مقامات میں اس کورس کو پورے سال پڑھایا جاتا ہے۔ آج ہی صبح جب فیصل آباد ایک علاقے میں صبح 11:15 بجے میں پہنچا تو ان حضرات نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد میں صراط مستقیم شروع ہے اور اس میں 40 طلباء شریک ہیں جو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ میں یہاں آنے والے علماء سے گزارش کروں گا، آپ اگر ایک بار شفقت فرما کر صراط مستقیم کو خود مطالعہ فرما لیں تو شاید اس کے بعد اپنی مساجد میں آپ کو پڑھانا بہت آسان ہو۔ آسان سے مراد کہ آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوگا، اس کورس کو پڑھانا چاہیے۔ صراط مستقیم کورس کے ہم نے 40 اسباق بنائے ہیں، ہر سبق میں ایک آیت، ایک حدیث، ایک عقیدہ، ایک مسئلہ اور ایک مسنون دعا یہ شامل کی ہے، اور اتنا جامع اور مختصر کورس شاید آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہ ملے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے آج کے اس درس میں شریک ہیں، علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بیان کے اختتام کے بعد اس کورس کا ایک ایک نسخہ آپ خرید لیں، اپنے پاس مطالعے کے لیے رکھیں، اپنے گھر میں ان کتب کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کورس کس قدر مفید ہے۔ میں اس بات پہ زور کیوں دیتا ہوں، میں سعودی عرب جدہ میں تھا، وہاں مجھے چند ایک علماء نے فرمایا کہ مولانا صاحب عقائد اور نظریات کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ایک خاتون ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے ایک شارٹ کورس خواتین کے لیے تیار کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے جو شارٹ کورس تیار کیا ہے اس شارٹ کورس کا دورانیہ کتنا ہے، وہ کتنے عرصے کا ہے؟ ان علماء نے فرمایا وہ 1 سال کا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں شاباش دوں، اس نے 1 سال کا شارٹ کورس تیار کیا تو آپ فکری اختلاف کے باوجود شاباش دیتے ہیں، اور میں نے 40 دن کا کورس تیار کیا، مجھے فکری اتفاق کے باوجود بھی آپ شاباش دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خوبی تو ہماری ہے کہ ہم نے 40 دن کا تیار کیا۔ ابھی گزشتہ ماہ کراچی میرا بیان تھا، کراچی والے چونکہ رغبت رکھتے ہیں تو میں مہینے میں 1 دن ان کو دیتا ہوں۔ میں نے حال کراچی سے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ ان دنوں چلا، آپ میں سے ہر بندہ جو میڈیا سے منسلک ہے وہ سمجھتا ہے، انڈین گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کچھ شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے کہ اس کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ میں اس کی تائید یا تردید نہیں کر رہا، وہ انڈیا کا موقف غلط ہے یہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ جو بات میں نے کراچی عرض کی وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے کہا میڈیا پر ہمارے ملک کے بعض قد آور اور بڑے بڑے علماء نے یہ مہم چلائی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہم ہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس سے شدید فکری اختلاف کے باوجود ہم آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اس کے خلاف علماء کے فتاوی آئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی مسلک دونوں نے فتوے دیے ہیں کہ اس سے بہت کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس بندے سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، اس کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی، اس کو انڈیا گورنمنٹ نے گرفتار نہیں کیا، کسی عدالت میں اس کے خلاف کیس نہیں چلا، اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے آدمی ہیں، ہمارا آپ کا نظریاتی اتفاق ہے، ہمارے خلاف FIR درج بھی ہو جاتی ہے، ہم گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور رہا ہو کر باہر بھی آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ اتفاق کا کوئی آپ کا بیان جاری نہیں ہوتا کہ ہم بھائی مولانا الیاس گومن کے ساتھ ہیں، کڑے وقت بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے عقائد کا اتفاق ہے، آپ پھر بھی ساتھ ہونے کا بیان جاری نہیں کرتے، اور اس عقائد کے اختلاف ہے آپ پھر بھی ساتھ ہونے کا بیان جاری فرماتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس بیان سے تکلیف بھی نہیں آتی اور پذیرائی ملتی ہے، اور کس بیان سے تکلیف آتی ہے اور پذیرائی نہیں ملتی۔ ہم فقیروں کے حق میں بیان دینے سے
پذیرائی تو نہیں ملتی، لیکن کچھ توقع ہوتی ہے شاید کچھ ہو جائے، اور اس کے حق میں بیان دینے سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے اور پذیرائی مل جانی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور کیوں عرض کرتا ہوں؟ یہ میری تھوڑی سی گفتگو کے بعد آپ کو خود بات سمجھ آئے گی۔ میں نہیں بتا رہا میں کیوں کرتا ہوں، آپ میں سے ہر فرد خود سمجھے گا انشاءاللہ۔ ہماری اردو اتنی سادی ہوتی ہے کہ اس کو لکھنؤ اور بمبئی والا بھی سمجھتا ہے، اور یہ 66 ہے گاؤں کا نام، 66 دھاندرا والا بھی سمجھتا ہے۔ یہ دونوں ہماری اردو کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہماری اردو کو سمجھنے کے لیے میٹرک یا ایم میں ہونا شرط نہیں ہے، بس تھوڑا سا متوجہ ہونا شرط ہے۔ متوجہ نہ ہو تو ایم اے والا بھی نہیں سمجھتا، اور متوجہ ہو جائے تو ان پڑھ بندہ بھی ہماری اردو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا خاص عنوان ہے جس پہ چلتے ہیں، ورنہ جماعتیں علماء کمی نہیں ہے۔ ہم نے جو کام شروع کیا وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور میری گفتگو سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے آیت تلاوت کی، ذرا توجہ سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سورۃ الفاتحہ میں بھی ارشاد فرمائی اور کئی اور مقامات پر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اور جو چیز اللہ نے نہ دینی ہو اللہ وہ اپنے بندے کو مانگنے کا حکم نہیں دیتے، اور جو بات عطا فرمانی ہو اللہ اسی کے مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلانا نہ ہوتا اللہ ہمیں دعا کی ترغیب نہ دیتے۔ صراط مستقیم پہ چلانا ہے، صراط مستقیم عطا فرمانا ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تم صراط مستقیم مجھ سے مانگو۔ اب صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ میں تفصیلی بات اس میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، بس خلاصہ سمجھ لیں اور ایک عقیدہ ذہن میں رکھ لیں۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں، ہمارے یہاں عربی میں، اردو میں 3 قسم کے لفظ چلتے ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اگر حد سے گزر جائیں اسے عربی زبان میں افراد کہتے ہیں، اگر حد سے اتر جائیں اسے عربی زبان میں تفرید کہتے ہیں، اگر حد پہ رہیں اسے عربی زبان میں اعتدال کہتے ہیں، اور شریعت میں حد سے گزر جائیں اسے الحاد کہتے ہیں، اور حد سے اتر جائیں اسے بدعات کہتے ہیں، اور اگر حد پہ رہیں اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اگر حد سے گزر جائیں الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائیں اسے بدعات کہتے ہیں، اور اگر حد پہ رہیں اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی مسلک اعتدال ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی بات پوری دنیا کے کونے کونے میں ہم مسلمان کو سمجھا رہے ہیں۔ افراد کی بات نہ کرو، تفرید کی بات نہ کرو، اعتدال کی بات کرو، الحاد کی بات نہ کرو، بدعات کی بات نہ کرو، بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت کی بات کرو۔ اور الحاد اور بدعات کا مطلب کیا ہے؟ ان 2 عربی لفظوں کا معنی سمجھیں۔ اگر دین میں کمی کریں اسے الحاد کہتے ہیں، اور اگر دین میں اپنی جانب سے اضافے کریں اسے بدعات کہتے ہیں۔ نہ دین میں کمی کرنی ہے نہ دین میں اضافے کرنے ہیں، دونوں قسم کے فتنے آج دنیا میں موجود ہیں۔ بعض دین میں کمی کرنے والے، کانٹ چھانٹ کرنے والے، اور بعض لوگ دین میں اضافے کرنے والے۔ بعض سمجھتے ہم نے کانٹ چھانٹ کی ہے اس سے دین خوبصورت ہوا ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جس طرح ایک بڑھیا کے گھر میں شاہین اترا، بڑھیا کے گھر میں باز اترا، وہ کئی دنوں کا تھکا تھا، تو اس بڑھیا نے اس کو لیا اور بڑی محبت سے وہ بڑھیا کہنے لگی کہ دیکھو اس باز کا کبھی کسی نے ناخن بھی نہیں کاٹا، کتنے ناخن بڑھ گئے ہیں۔ کینچی کو لیا اور ناخن کاٹ دیے، کیا دیکھو چونچ بڑی ہے، کتنے دنوں سے اس کسی نے چونچ بھی ٹھیک نہیں کی۔ اس نے کینچی کو لیا اور اس کی چونچ کو کاٹ دیا، کیا دیکھو سال گزر گیا ہے اس بیٹے کسی نے حجامت بھی نہیں کی۔ اس نے کینچی کو لیا اور پر کاٹ دی ہے۔ اب بعد میں اس باز کی خدمت میں گوشت کیا، وہ کھا ہی نہیں رہا، گوشت پیش کیا وہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔
اب بڑھیا بڑی پریشان، میں نے اس کا چونچ بھی ٹھیک کی ہے، میں نے اس کے پنجے ناخن بھی ٹھیک کیے ہیں، میں نے اس کی حجامت ختم بھی کیا ہے، میں نے اس کی کٹنگ بھی کی ہے، میں نے اتنے اس کا خیال کیا ہے، اور یہ آج گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ اب اس نے گھر میں اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا دیکھو میں نے بھوکا سمجھ کے گوشت دیا۔ اس نے کہا اماں حضور یہ گوشت نہیں کھائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جس سے گوشت کھانا تھا وہ تو نے چونچ کاٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو پیار کیا ہے۔ اس نے کہا پیار نہیں کیا، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس باز کا حسن اس کے پر تھے جو تو نے کاٹے، اس باز کا ہتھیار اس کے ناخن تھے جو تو نے کاٹے، اس باز کا حسن اور اس کا شکار کرنے کے لیے یہ چونچ ہے جو تو نے کاٹی ہے۔ یہ تجھ پہ خوش ہوگا یا تجھ سے ناراض ہوگا؟ تو بعض لوگ ہتھیار لیں گے اور دین میں کمیاں کریں گے، دین میں کاٹنے شروع کر دیں گے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، آپ مسلمان دو ملیں گے، مصافحہ دو ہاتھ سے سنت ہے۔ آج علم اور دین کے علم بردار اٹھے ہیں، مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں گے، ایک ہاتھ کا مصافحہ کاٹ دیا، اور انہوں نے سمجھا ہم نے دین کی خدمت سر انجام دی ہے۔ تم نے دین کی خدمت سر انجام نہیں دی ہے، تم نے دین پہ ظلم کیا ہے۔ پیغمبر کی سنت مصافحہ دو ہاتھ سے ہے، تجھے کس نے طاقت دی ہے میرے نبی کی سنت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرو؟ اور یہ شیطان کی کتنی بڑی چال ہے، بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلمین یلتقیان فیتصافحان، دو مسلمان ملیں اور آپس میں سلام کریں اور پھر مصافحہ کریں، غفر لہما قبل ان یتفرقا، اللہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرا دوست انسان گناہ ایک ہاتھ سے نہیں کرتا، دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے۔ جب دو ہاتھ سے مصافحہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، گناہ دو ہاتھ سے کیے، تو ایک ہاتھ کے گناہ تیرے معاف ہو بھی جائیں، ایک ہاتھ کا گناہ تو اب بھی باقی ہے۔ تو بتاؤ ایک عضو گناہ کرتا ہے اور وہی آدمی کے سارے جسم میں جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ بد نظری آنکھ کرتی ہے، جہنم میں پورا جسم جاتا ہے۔ گناہ کان کرتا ہے، یہ گانے یہ سنتا ہے، جسم پورا جہنم میں جاتا ہے۔ یہ غیبت زبان کرتی ہے اور پورا جسم جہنم میں جاتا ہے۔ گناہ ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک کے گناہ باقی رہ گئے، تو جہنم میں تو اب بھی جانا ہے، جانے کا سبب اب بھی ہے۔ پیغمبر کی بات مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر لیتے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے، آدمی کا جنت میں جانا کتنا آسان ہو جاتا۔ وہ مصافحہ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، نبوت والا مصافحہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا مصافحہ کرنا ہے، توجہ رکھیں، پیغمبر کا مصافحہ کریں۔ میرا سندھ کا دورہ تھا، اسی طرح ایک میرے پاس بندہ آیا، یہ دین میں کلہاڑے مارنے والے اور دین کی حدود کو ختم کرنے والے اور دین کے مسائل کا یہ حلیہ بگاڑنے والے۔ میں بیٹھا تھا اور اس نے آتی ایسے مصافحہ کیا، میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مجھے وہ سندھی تھا اور کہنے لگا سائیں آپ مصافحہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ مصافحہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا کرتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے، ایک بندے کے سامنے لید رکھ دو اور وہ نہ کھائے، اسے کو سائیں مٹھائی نہیں کھاتے؟ وہ کہتے جی میں کھاتا ہوں۔ تو یہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہے گا میں مٹھائی کھاتا ہوں، میں لید نہیں کھاتا۔ جس طرح لید کو مٹھائی کا نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ہاتھ کے سلام کو سنت مصافحے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے کہا ہم مٹھائی کو مٹھائی کھاتے ہیں، لید کو کبھی مٹھائی نہیں کھاتے، تو ایک ہاتھ سلام کو ہم کبھی سنت کا درجہ نہیں دیتے۔ ہم سنت مانتے ہیں لیکن وہی جو ہمارے پیغمبر کی ہے۔ ہم دائیں اور بائیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھیں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، حرمین میں جاؤ تب، پوری دنیا میں جاؤ تب، پیغمبر کے دور سے لے کے آج تک 20 رکعت تراویح کا عمل چل رہا ہے۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، تراویح 8، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ اٹھتے ہیں، کبھی اس مسجد میں گھسیں گے، کبھی ادھر جائیں گے۔ بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہا جی وہ بھی حدیث سے، یہ بھی حدیث سے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، بات توجہ سے سمجھنا، سنتیں دو نہیں ہوتی، سنتیں ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ سنت کسی مسئلے پر دو نہیں ہوتی، سنت ایک مسئلے پر ایک۔ ادھر دیکھیں آپ، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا توجہ کریں، تو دیہاتی بھی میری اردو سمجھتا ہے،
توجہ نہ کریں تو پھر ایم والا بھی نہیں سمجھتا. آپ ہوں بھی دھاندرا کے اور ہوں بھی دیہاتی اور توجہ بھی نہ کریں اور پھر مسئلہ بھی سمجھ جائیں. ایسا نہیں ہونا. جلسہ ختم ہو جانا ہے اور صبح آپ نے کھپ ڈالنی ہے. رات کون سا مولوی لائے تھے, مسئلہ نہیں سمجھا سکا, پتہ تو چلا ہی کچھ نہیں. بھئی تو سنتا تو تجھے مسئلہ سمجھ آتا نا. یہ جلسے کے دوران ایک نہ ایک بندہ آتا رہے گا, تم اسے دیکھتے رہو گے اور میں بیان کرتا رہوں گا. بیان ختم ہو جائے گا, پھر قصور بھی ہمارا, مسئلہ سمجھ نہیں آتا. تم کیسا مولوی لائے تھے؟ اپنا قصور کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے, میں تسلسل سے بات کرتا ہوں, درمیان میں نعرے نہیں لگواتا. سبحان اللہ کو یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. صرف دلائل اور صرف دلائل سمجھو. تھوڑے وقت میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں. ہماری عمر تھوڑی ہے, ہم نے کام زیادہ کرنا ہے. تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو اپنے وقت کو ضائع کبھی نہیں کرتے. بات توجہ سے آپ سمجھیں. تراویح کتنی سنت؟ اونچی آواز سے بولو. کتنی سنت؟ جو 20 مانتا ہے وہ کہے, جو نہیں مانتا وہ منافقت نہ کرے. مانتا 8 اور کہے 20. ہمارا مزاج منافقت کا نہیں ہے. میں تھوڑا کہہ رہا ہوں سب کو ہو, میں سب کو تو نہیں, نہ میری بات سمجھو. میں نہیں کہہ رہا سارے کو 20, میں کہتا ہوں جو 20 مانتا ہے وہ کہے 20. میں سب کو تو نہیں کہہ رہا. ہم کسی کو کیوں تنگ کریں, کسی کو کیوں مجبور کریں؟ دل میں کچھ ہے, زبان پہ کچھ ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہے. تراویح کتنی سنت ہے؟ 20. ہو جی 8 بھی ہے 20 بھی ہے. میں نے کہا ایک مسئلے پر 2 سنتیں نہیں ہوتی, ایک مسئلے پر 1 سنت ہوتی ہے. یہ تو بالکل ایسی ہے کہ بندہ آپ سے کہے بیت الخلاء دائیں سے جاؤ تو بھی سنت, بائیں سے جاؤ تو بھی سنت, دائیں کروڑ سے تو بھی سنت, بائیں کروڑ سے تو بھی سنت, ہاتھ دھو لو تو بھی سنت, نہ دھو پھر بھی سنت. کبھی ایسے بھی ہوا ہے ایک مسئلے پر سنتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. یا 8 کہہ لو یا 20 کہہ لو, یہ 2 کام کبھی نہ کرو. پیغمبر کی سنت 20 رکعت ہے. آج لوگوں نے کمی کی ہے اور 20 سے 8 پہ لائے ہیں. آئندہ کوئی اور اٹھے گا, اور اٹھا ہے جاوید غامدی اس کا نام ہے, اٹھا ہے. اب اس کو مزید ضرورت ہوئی, اس نے کہا نہیں تراویح 20 بھی ہے, تراویح 8 بھی ہے, تراویح 3 بھی ہے, تراویح 1 بھی ہے. اسے وطر کہتے ہیں, اسی تراویح کہتے ہیں. میں نے کہا سنبھالو اس کو, تم 20 سے 8 پہ لائے تھے, یہ امت کو 8 سے 1 پر لایا ہے. کل کوئی اور اٹھے گا وہ 1 کا بھی انکار کرے گا. کب تک تم دین پہ ہتھوڑے چلاتے رہو گے؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے, فرض نماز پڑھو, پڑھنی چاہیے. اور جب نماز کے بعد کی باری آئے گی دوڑ رہے ہیں, کیا ہوا؟ کہا جی نماز کے بعد دعا سنت نہیں ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا ایو دعائے اسما, یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ, فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا قبول ہوتی ہے. کہا جی نہیں جی استا, اونچی بات سے ثابت نہیں ہے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ فرض نماز کے بعد کوئی دعا کے کلمات ثابت بھی ہیں؟ کہا جی ثابت. میں نے کہا کون سی؟ کہا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. میں نے کہا اور؟ کہا جی حدیث میں ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. میں نے کہا اور دعا؟ کہا اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی. میں نے کہا حضور نے فرض نماز کے بعد مانگی ہیں؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا جب آہستہ مانگی ہیں تو صحابہ نے سنی کیسے ہیں؟ تمہیں پتہ کیسے چلا ہے؟ بھئی اگر سن کے بتائی ہے اس کا معنی پیغمبر نے اونچی آواز سے مانگی ہے تبھی تو سنی ہے. ہم مجبور نہیں کرتے, لیکن انکار مت کرو فرض نماز کے بعد دعا کا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ. توجہ رکھنا, دعا عبادت کا مغز ہے. میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک مزدور روزانہ 8 گھنٹے مزدوری کرے اور جب 30 تاریخ کو تنخواہ ملنے لگے تو بغیر تنخواہ کے گھر آئے. ماں پوچھے بیٹا پیسے؟ کہا میں تنخواہ نہیں لایا. ماں پوچھے کیوں؟ کہا لمبی لائن لگی تھی, اگر میں تنخواہ لیتا مجھے 2 گھنٹے اور رکنا پڑتا. ماں نے کہا کوڑے دیا پترا 8 گھنٹے روزانہ مزدوری تو کیتی ہے تے 2 گھنٹے تو تنخواہ تے روک نہیں سکتا. صدقے جاواں میں تیرے دماغ تو, صدقے جاواں پتر میں تیرے دماغ تو. 8 گھنٹے مزدوری روزانہ کی ہے تنخواہ کے لیے, اور جب لینے کا وقت ہے تو میں نہیں لیتا. کیوں؟ 2 گھنٹے کی لائن میں کون کھڑا ہو؟ وضو تو نے کیا, استنجا تو نے کیا, وضو تو نے کیا, سنت تو نے پڑھی ہے, جماعت کی انتظار میں تو بیٹھا ہے, فرض تو نے پڑھے ہیں, اور کاروبار چھوڑ کے آیا ہے, اور جب مانگنے کا وقت ہے تو اٹھ کے دوڑ رہا ہے میں نہیں مانگتا. یہ سنت نہیں. جو کرنے کے لیے آیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, عبادت کے مقصد کا معنی یہ ہے کہ ساری عبادت
کہ اللہ کیا مقصود ہے، لیکن عبادات سے مقصود خدا سے کچھ لینا ہے۔ جب خدا دینے لگے تو اٹھ کے چلا جائے تو نے عبادت کی کیا ہے؟ اس پر میں علماء سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ایک فقہی مسئلہ بھی سنیں اور ایک سوال کا جواب بھی سنیں۔ ایک غیر مقلد نے ہم پر اعتراض کیا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، فقہ حنفی بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم حنفی کہتے ہو کہ فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے، توجہ رکھنا، فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، مخن کا معنی مغز ہے، تو تم نے اس کو مغز کہا اور نچوڑ کہا، تم نے قرآن کی توہین کی ہے۔ دیکھو دلیل کتنی عجیب ہے، آپ جیسا بندہ سنے گا سلپ ہو جائے گا اور ہمارے بیان سنتا رہے گا کبھی سلپ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرو، احناف میڈیا سروسز، آپ ہمارے فیس بک کو پیج کو لائک کرو، کبھی تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ دلائل تمہارے دامن میں ہر وقت ہوں گے، تمہیں کون خراب کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم کہتے ہو فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے، تم نے قرآن حدیث کی توہین کی ہے۔ دلیل کا انداز کتنا خوبصورت ہے، مجھے توہین کیسے کی ہے؟ یار یہ ایک بادام ہے، بادام کا چھلکا ہے، اندر بادام کا مغز ہے، مغز کھاتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ تم نے قرآن حدیث کا مغز فقہ کو کہا، گویا کہ قرآن و حدیث یہ چھلکے کی طرح ہے اور اس کے اندر جو فقہ ہے یہ بادام کی طرح ہے، تم نے چھلکا کہہ کے پھینکا، تم نے توہین کی ہے۔ بندہ کہتا ہے بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ میں نے کہا اگر اس طرح توہین ہوتی ہے تو میں جناب سے پوچھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو پھر پیغمبر پہ فتویٰ لگا، اللہ کے نبی نے رکوع کو، سجدے کو، قیام کو، تلاوت کو، یہ 4 رکعت فرض کو تو چھلکا کہہ دیا ہے اور دعا کو مغز کہہ دیا ہے، تو پیغمبر نے دعا کو مغز کہہ کے فرض کی توہین کی ہے، لگاؤ پھر تو فتویٰ۔ کہا جی بات تو نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا وجہ ہمیں بتاؤ نا، ادھر بھی مغز فرمایا، ادھر بھی مغز فرمایا، ادھر فتویٰ نہیں لگتا، ادھر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اس کا معنی کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، مخ اور دماغ نہیں ہے، صرف حنفیت کی چڑ ہے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ کلام نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے سمجھایا کہ دیکھو تم نے نماز پڑھی ہے، اس سے مقصود مانگنا تھا، تم نے مانگنے کو چھوڑا، گویا مقصود کو چھوڑا ہے، یہ فرض کی توہین نے کی ہے۔ اور ہمارے فقہا نے بتایا قرآن و حدیث کا مقصد فقہ ہے۔ فقہ کا مطلب کیا تھا؟ اعمال اور احکام۔ قرآن و حدیث سے مقصود عمل کرنا تھا، اور قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے جن کتابوں میں لکھے ہیں ان کا نام فقہ تھا۔ جب تم نے عمل ہی نہیں کرنا، قرآن حدیث سے مقصود عمل کرنا ہے، عملی مسائل کا نام فقہ ہے، تو قرآن حدیث کی توہین نہیں کی ہے بلکہ مقصد بتایا ہے۔ جس طرح پیغمبر نے فرض کی توہین نہیں کی بلکہ پیغمبر نے نماز کا مقصد سمجھایا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا ہم صراط مستقیم کو مانتے ہیں، پھر ذرا توجہ رکھنا، اگر دین میں کمی کریں یہ افراط ہے، اور دین میں اضافے کریں بدعات ہے، اور کمی اضافہ نہ کریں تو اہل سنت بولو مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اعتدال، اور یہ ہے صراط مستقیم۔ اس پہ ایک عقیدہ سنیں پھر میں اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ جا کے درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک خود سنتے ہیں، فیصلہ باد سے درود پاک پڑھا جائے، اللہ پیغمبر کی قبر میں نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو نبی کی قبر پہ پڑھا جائے اللہ سنا دیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اب ایک بندہ کہتا ہے فیصلہ باد میں پڑھا جائے، اللہ کا نبی کو نہیں سناتے، نبی کے روزے پہ پڑھا جائے نبی تب بھی نہیں سنتے، اس نے دین میں کمی کی ہے۔ دوسرا یہ بات کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر کی قبر پہ درود پڑھا جائے وہ تب بھی سنتے ہیں، فیصلہ بات پڑھا جائے یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس نے اضافہ کیا ہے۔ اگر کمی کرے الہاد ہے، اگر اضافے کرے بدعات ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، اگر میری قبر پہ پڑھو اللہ مجھے سنا دیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھو اللہ مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کمی بھی نہیں کرتے، ہم اضافہ بھی، بولو کمی بھی نہیں کرتے اضافہ بھی۔ یہی وجہ ہے ہم درود و سلام کو مانتے ہیں، اگر پیغمبر کے روزے پر جائیں درود تب بھی پڑھتے ہیں، یہاں درود ہو تب بھی پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟
اگر یہاں درود پاک پڑھیں تو ہم یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ رکھنا، پیغمبر کے روزے پر جائیں تو پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان دونوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ یہاں اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، پیغمبر کے روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ درود پاک پیغمبر کی خدمت میں تحفہ ہے، پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کی جانب سے یہ نذرانہ ہے۔ اور تحفے اور ہدیے کا طریقہ یہ ہے، آپ کا بیٹا جدہ میں رہتا ہے اور آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، اگر وہ بیٹا چاہے وہاں سے اپنے ابو یا امی کو ہدیہ دے، اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی واپس عمرے والا، کوئی حج والا یا کوئی مزدوری والا آنے لگے، کہتا ہے یہ کمبل لے جاؤ میری امی جان کو دے دینا، یہ گھڑی لے جاؤ میرے ابو جان کو دے دینا، تو ہدیہ دور سے آنے والے کے ہاتھ وہ بھیج دیتا ہے، بھئی میرے ابو کو دینا، میری امی کو دینا۔ لیکن جب وہ جدہ سے فیصل آباد آئے تو پھر خود کہتا ہے امی جان یہ کمبل آپ کے لیے ہے، ابو جان یہ گھڑی آپ کے لیے ہے۔ تو ہدیے کا طریقہ یہ ہے، اگر بندہ دور ہو تو کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور جب قریب خدمت میں جائے تو پھر خود پیش کر دیتا ہے۔ یہ درود پاک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ جب ہم فیصل آباد میں ہیں اللہم صلی علی محمد کہہ کے ہم فرشتوں کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔ جب اللہ روزے پہ جانے کی توفیق دیتا ہے تو وہاں جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے نبوت کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے اور قریب میں جا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم دیوبند والے ادب کے قائل ہیں، بے ادبی کو کفر سمجھتے ہیں، پیغمبر کی بے ادبی کو دنیا کا کفر سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا پیغمبر کے ادب کا تقاضا یہ ہے، یہاں درود پڑھو تو فرشتوں کے ہاتھ بھیجا کرو، اور وہاں جاؤ تو نبی کی خدمت میں پیش کیا کرو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے نبی کے روزے پہ درود پاک پڑھیں، حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ سنتے ہیں جواب بولو، سنتے ہیں جواب۔ میں تھکتا نہیں ہوں، جو میں کہتا ہوں نا بولو، اس کا معنی یہ نہیں میں تھک گیا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں عقیدہ سمجھ آئے۔ روزے پہ پڑھیں یا یہاں سے پڑھیں تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اللہ کے نبی کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جواب بھی دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو جو جواب دیتے ہیں ہم کیوں نہیں سنتے؟ وہ جواب دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ وہ جواب دیتے ہم نہیں سنتے، اس کا معنی ہم درود پڑھے تو وہ بھی نہیں سنتے۔ میں نے کہا میں دلیل کا جواب قرآن سے دینے لگا تاکہ دیوبند پہ اعتراض نہ ہو، یہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کریم میں ہے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ذکر میرا کرو میں ذکر تمہارا کروں گا، تم یاد مجھے کرو میں یاد تمہیں کروں گا، تم نام میرا لو میں نام تمہارا لوں گا۔ توجہ رکھنا، تم ذکر میرا کرو میں ذکر تمہارا کروں گا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سب کہو اللہ، اور اونچی آواز سے کہو اللہ۔ میں اونچی آواز سے نہیں کہتا اللہ اس طرح سنتے نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو کہ دیوبند والے اونچی آواز سے ذکر کا قائل نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ ذکر آہستہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اونچی آواز سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، تنہا کریں تب بھی ٹھیک ہے، اجتماعی کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے سونے والی کی نیند خراب نہ ہو، نمازی کی نماز خراب نہ ہو، کسی اور عبادت کے اندر حرج نہ ہو، اور جو تمہارے ساتھ ذکر نہ کرے اسے گمراہ اور بے ایمان نہ کہو، پھر ٹھیک ہے۔ اور جب فتوے لگاؤ گے تو پھر غلط ہے۔ سب کہو اللہ۔ اللہ نے آپ کا ذکر سنا، بولو، جواب بھی دیا، قرآن کریم میں ہے تم ذکر کرو میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا تو اللہ نے سنا، بولو، جواب بھی دیا، وہ جواب تم نے سنا،
تو پھر کہہ دو اللہ نہیں سنتے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ جب ہم نے اللہ کا جواب نہیں سنا تو اللہ نے بھی نہیں سنا، لگاؤ نا فتویٰ، کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے درود پڑھا تو نبی پاک نے سن لیا، اور آپ نے جواب دیا تو ہم نے نہیں سنا۔ ان کا جواب نہ سننا اگر دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بھی نہیں سنتے، تو اللہ کا نام لینا اور ہمارا نہ سننا کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ دلیل ہے؟ اللہ بھی نہیں سنتے، قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے، اور پیغمبر جواب دیں ہم نہ سنیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھے، اللہ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں، اور میں اس کے سلام کو سن کر جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کے سلام کو سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ ہمارے ایک پاکستان کے عالم تھے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، عالم بھی تھے اور اسکول ماسٹر بھی تھے۔ فرق کیا تھا؟ وہاں پڑھا کے تنخواہ لیتے تھے، جلسے مفت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی ٹیچر تھا، میں کہا مل جلسہ کرے پھر عالم ہے، مفت کرے تھے ٹیچر ہے۔ بھائی کوئی عالم مزدوری کر کے پیسے کمائے اور تقریر مفت کرے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن ہماری بدبختی کیا ہے، جو تھوڑے پیسے لے انہوں بلاندے نہیں، جڑے زیادہ پیسے لے انہوں بلاندے نہیں، پھر بات بک بک بھی کرتے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پورے ملک میں آگ بلائیں، آپ پیسے دیں نہ دیں، تھوڑے دیں زیادہ دیں، اور نہ دیں پھر بلائیں، پھر میری جماعت کے فرد نہ ہے تو مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب پیسے نہیں دیتے تو آڑا مولوی صاحب نہیں آیا، پھر میں جانوں اور میری جماعت جانے۔ ہم کہتے ہیں اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جب ہم دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں۔ عالم بھی دین کو بیچے گا تو بتاؤ دین کو مفت بیان کون کرے گا؟ ہم نے بھی دین کو بیچنا ہے، ہم نے بھی غلط مسئلہ بیان کرنا ہے، امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی عالم بھی تھے، اسکول ماسٹر بھی تھے۔ اسکول کے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے فتوے لگتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ ہر فتوے کا جواب دینا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا ہر کسی کو جواب دے، ہر کسی کو جواب کبھی نہیں دیتے، یہ ہمیشہ یاد رکھ۔ تو مولانا کی اسکول ماسٹر نے ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگائی، اس نے کہا سر جی ایڈا نواں مولوی آیا نا اسکول ٹیچر، یہ تو پکا بھابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا بلاؤ بھائی۔ مولانا امین صاحب آئے، ہیڈ ماسٹر نے پوچھا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بھابی ہیں؟ مولانا فرماتا ہے جھوٹ بولتا ہے، میں تو پکا سنی ہوں۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ فرمایا کیوں کہتا ہے؟ اس سے پوچھو نا۔ کس سے پوچھو؟ یہ میں علماء سے کہتا ہوں۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں آپ کو وہ بندے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو نا کیوں، مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں؟ اور بھائی جو کہتا ہے اس سے پوچھو، دلیل اس سے دو، تو مجھ سے دلیلیں مانگتے پھرتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں کہتا ہے؟ فرمایا اس سے پوچھو۔ جب اس سے پوچھا اس نے کہا سر یہ درود پاک نہیں مانتا۔ مولانا فرمایا بالکل جھوٹ باتتا ہے، میں درود پاک مانتا بھی ہوں، درود پاک پڑھتا بھی ہوں۔ پھر مولانا درود پاک پڑھ دیا فوراً، آپ بھی پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا اور تو کہتا ہے نہیں مانتا، یہ تو پڑھتا بھی ہے۔ اس نے کہا سر جی یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا۔ مولانا فرمایا سر یہ جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھوں تو اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے کہا کھڑے ہو کے تھے، کھڑے ہو کے بھی مندہ پیا۔ اس نے کہا نہیں سر جی اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا سر یہ جھوٹ بولتا ہے، جب میں اکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہوں، جب نبی کے روزے پر جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی اختلاف کیا ہے؟ پھر مولانا فرمایا پہلے ایدے کو پوچھو جنہیں شکایت لائی ہے، اس سے پوچھو اختلاف کیا ہے، میں بعد میں بتاؤں گا اختلاف کیا ہے۔ دیکھیں ہماری جماعت میں عقیدہ بیان ہوتا ہے، فقہ بیان ہوتی ہے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مجلس ذکر ہوتی ہے، بیعت ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، اور مولانا کیا کب ہوتا ہے؟ ہر جمعہ، جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے،
ہن فرق کی ہے چونکہ تھوڑے شہر دا نہیں بنے اسی تے کسی ہور پنڈ جان کے بیعت ہونا تے ایتھے ذکر نہیں کرنا، صرف یہ خلاف گلاں کرنیاں نے، بابی مولوی آ گئے۔ اب یہ بیان بھی کریں گے، جمعے کے بعد ذکر بھی کرائیں گے، جمعے کے بعد بیعت بھی کریں گے، ہم نہ ذکر میں شریک ہوں گے نہ بیعت میں شریک ہوں گے، صرف ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، بیعت کسی اور دی اور گلاں اپنے مولوی کے خلاف۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے دیوبند کا مسلک ہے، ہمارے کابر کا طریقہ ہے۔ میں خیر صرف سمجھا رہا تھا، مولانا فرمایا اس سے پوچھو، اس کو جواب نہیں آیا۔ مولانا کے ہیڈ ماسٹر سے میں بتاتا ہوں، کہا جی آپ بتاؤ، فرمایا یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میں وہ درود وہاں پڑھوں گا جو درود جہاں پہ حضور چاہتے ہیں۔ یہاں اللہم صلی علی محمد ہے، پیغمبر کے روضے پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے، اس لیے کہ ہم درود کو ہدیہ اور تحفہ سمجھتے ہیں، اور دور سے تحفہ بڑے کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے اور قریب میں جا کے بڑے کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم فیصل آباد سے بدریہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھا رہا تھا، ہم ہیں صراط مستقیم والے۔ کون ہیں؟ صراط مستقیم کا معنی نہ کمی نہ بیشی، نہ الحاد نہ بدعات، اہل سنت والجماعت۔ ہم دائیں بائیں نہیں جاتے۔ اگر کوئی بندہ تم سے کہے یہ جو پیغمبر کے روضے پہ جا کے تم یا رسول اللہ کہتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہے؟ موطا امام محمد میں دیکھے۔ حضرت امام محمد امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں جن نے امام ابو حنیفہ کے سارے علوم کو کتابوں میں قلم بند کیا ہے۔ موطا امام محمد میں حضرت امام محمد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابی ہیں اور پیغمبر کے چہیتے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ سے زائد یہ ثابت ہے جب وہ مدینہ گھر سے کہیں باہر جانے لگتے پہلے حضور کی قبر پہ جاتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، پھر سفر پہ نکلتے، جب سفر سے واپس آتے پہلے حضور کی قبر پہ جاتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، پھر عبداللہ بن عمر گھر جاتے، مدینے سے جاتے ہوئے بھی نبی کی قبر سے ہو کر جاتے، مدینہ آتے ہوئے بھی پیغمبر کی قبر سے ہو کے پھر گھر آتے۔ میرا مستقل معمول ہے، میں عمرے پہ جاؤں اور جب بھی جاؤں پہلے مدینہ منورہ جاتا ہوں، پھر مکہ مکرمہ جاتا ہوں۔ اب تو مدینہ منورہ ڈائریکٹ فلائٹیں ہے، جب ڈائریکٹ نہیں تھی میں جدہ ایئرپورٹ پہ اترا، مجھے لینے کے لیے چند علماء تھے، کہا مولانا صاحب عمرے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ احرام تو باندھا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں باندھا۔ مجھے کہتے ہیں وجہ؟ میں نے کہا میں جدہ سے پہلے مدینہ منورہ جاؤں گا، اور اگر مکہ بایا مدینہ جانا ہو تو پھر مدینہ منورہ میں وہاں ذوالحلیفہ میقات موجود ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، میں احرام وہاں سے باندھوں گا۔ کہا جی ڈائریکٹ مکہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا ڈائریکٹ جائیں حرج تب بھی نہیں ہے، انڈائریکٹ جائیں حرج تب بھی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے میرا عقیدہ اور نظریہ ہے، اگر میرے محمد نہ آتے مجھے مکہ کا راستہ کون دکھاتا؟ حضور نہ آتے مجھے حرم کی 1,00,000 نماز کون بتاتا؟ میرے پیغمبر نہ آتے مجھے توحید و سنت کے درس کون دیتا؟ میرے پیغمبر نہ آتے مجھے قرب خداوندی کون سکھاتا؟ میں پہلے اپنے حبیب کے روضے پہ جا کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میں نے دینی کام کیا ہے، وقار گزاری پیش کرتا ہوں، اور وہاں سے نکل کے مکہ پھر جاتا ہوں۔ حق بنتا ہے پہلے بڑوں کے پاس جاؤ۔ حضور سے بڑا اللہ کی ذات کے بعد کوئی دنیا میں ہے؟ ان سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ میں نے کہا وہاں جاتے ہیں پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں۔ میں اس لیے اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، مناظر ہو اور طریقت کو سمجھتا ہو اعتدال میں رہتا ہے، مناظر ہو طریقت نہ سمجھتا ہو اعتدال سے گزرتا ہے، امت میں پھڈا چلتا ہے۔ ہماری جماعت کے علماء متکلم، مبلغ، مناظر بحمداللہ طریقت، ذکر اور عقائد کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا تھا، کافی لمبی ہو گئی۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی سمجھا؟ بولو، صراط مستقیم کا معنی سمجھ آیا؟ میں نے اس پہ 2-3 مسئلے اور ایک عقیدہ بیان کیا ہے۔ میں مصافحے کے حوالے سے درمیان میں بات رہ گئی تھی، ختم کروں۔ مصافحہ کتنے ہاتھ سے؟ بولو، اور 2 ہاتھ سے مصافحہ، اور بعد میں سجدہ بھی، پھر گھٹنے بھی چاٹو، پھر پاؤں بھی چاٹو، ایسے کریں گے؟ کسی نے ایک ہاتھ مصافحے سے نکال لیا اور کسی نے 2 ہاتھ کا مصافحہ رکھ کے ساتھ پاؤں بھی شامل کر لی، بھی پاؤں بھی چاٹو۔
ہمارے حضرت آئے ہیں، ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، پاؤں بھی چاٹو۔ تو جس نے مصافحہ ایک ہاتھ سے نکالا اس نے بھی جرم کیا ہے، اور جس نے دو ہاتھ کے مصافحے کے بعد سجدے داخل کیے اس نے بھی جرم کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ گئے، یا رسول اللہ ہم کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں، اس دور کا کسریٰ آج کا روس تھا، ہم کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں، وہ پہلے اپنے بادشاہ کو سجدے کرتے ہیں، حضور آپ سے بڑا کون ہے، ہمیں اجازت دو آپ کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کی ذات کے بعد سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم لا تجل قبری وسرا یعبد، اللہ زندگی میں نے اب محمد کو سجدہ نہیں کرنے دیا، موت کے بعد میری قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانے سے بچا لینا۔ اور آج بچی پڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کچھ سختی ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سختی نہ ہوتی نا تو جو آپ نے اس روزے کا حشر کرنا تھا وہ تو انہوں چنگی طرح پتہ ہے۔ تو سا ٹاکیاں بننی ہے سان، تو سا ادھے کل لانے سان، پتہ نہیں کیا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا اللہ معاف فرمائے کیا کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی تعمیر میں کوئی چیز آئی، فرمایا نہیں اس دیوار کو باہر سیکھ کرو، حضور کی قبر پہ آگے ٹھک ٹھک نہیں کرنا، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں اونچی آواز سے بات کرتے دیکھا، فرمایا تم مسافر نہ ہوتے میں مار کے تمہارے حلیے بگاڑ دیتا۔ یا حضور آرام فرمائے، اونچی آواز سے بولنا جائز نہیں ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، اونچی آواز سے مت بولو۔ آپ مکہ مکرمہ میں جا کے پڑھو، جب امام قرآن پڑھتا ہے لہجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور مسجد نبی میں دیکھو جب امام قرآن پڑھتا ہے لہجہ پست ہو جاتا ہے، آپ دیکھو جا کے۔ حرم مکہ کا امام قرآن پڑھے گا نا بہت زور لگائے گا، اور حرم مدینہ کا امام قرآن پڑھے گا اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، کیونکہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ مسجد نبی میں جاؤ، یقین کرو اللہ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ہم تو برکت کے وسیلے کے بابا قائل ہیں، اللہ آپ کے وسیلے اور برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ روزے پہ جاؤ، اور خصوصاً رمضان میں اتنا لمبا دسترخوان لگا ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، ایسے لگتے تھے گھر میں کوئی بڑا آرام فرما رہا ہو، اور ساری اس کی اولاد بیٹھی ہو۔ ہم سب حضور پاک کی روحانی اولاد ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، اس کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، اگر ان میں کسی شخص نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں ایسے گندے افراد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں جنت میں جانے والا ایک ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ رضی اللہ عنہم، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا۔ میں بطور خاص علماء سے کہتا ہوں ہمارے ترجمے سنو، ما انا علیہ و صحابی، جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو حدیث مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے۔ ما انا علیہ حدیث بولو، مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے، شرح خود نہ کرے۔ میں اس پہ ایک بات کیا کرتا ہوں، ہمیں لوگ کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ لوگ سنی ہیں، میں نے کہا جی ہاں، ادھر کون ہے؟ وہ آپ بھی ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے ان سے پوچھو پھر ہم سے پوچھو۔ وہ جی ان سے پوچھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ تو حدیث ملے گی، ادھر جاؤ تو فقہ ملے گی، ہمارے پاس آؤ تو نبی ملیں گے، ادھر جاؤ گے امام حنیفہ ملے گا۔ بندہ اکھڑ جاتا ہے کہ یار کلمہ حضور دا پڑھے ہے تو حضور نے کیوں چھڑی ہے؟ مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا دجل اور فراڈ اور جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی نبی پاک، ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جی پھر اختلاف کی ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو، ایک بات پہ دونوں متفق ہیں، پیغمبر کی حدیث کا لفظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے، وہ بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے، اختلاف اس میں ہے اس لفظ کا معنی کون دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کا لفظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے، اس لفظ کا معنی صحابی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث کا لفظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے اور لفظ کا معنی یہ وہابی دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، لفظ بھی صحابی دے گا اور معنی بھی، بولو، لفظ بھی اور معنی بھی۔
یہ ہے اہل سنت والجماعت. لفظ صحابی اور معنی وہابی یہ اہل سنت نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. داڑھی کتنی سنت ہے؟ بولو. جو نہیں رکھتے مسئلہ تو ان کو بھی معلوم ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. داڑھی کتنی سنت ہے؟ ایک مشت. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے. ہماری مٹھی داڑھی ہے، وہ مٹھی سے لمبی رکھتے ہیں اور لمبی جانے دیتے ہیں. پوچھو حدیث، وہ آپ کو فوراً بخاری شریف کی حدیث پڑھیں گے اور آپ روب کے اندر آ جائیں گے بھئی ساڑھے کو تو کچھ بھی نہیں، انہیں کو صحیح بخاری شریف ہے. وہ حدیث پڑھیں گے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا وحف الشوارب، مونچھیں کٹاؤ، اپنی داڑھی بڑھاؤ. جب نبی پاک نے فرمایا بڑھاؤ، تم کون ہوتے ہو مٹھی تک رکھنے والے؟ میں نے کہا یہ حدیث کا لفظ کس نے دیا؟ کہا جی صحابی نے. میں نے کہا نام بتاؤ؟ کہا عبداللہ بن عمر. میں نے کہا کتاب بتاؤ؟ کہا صحیح بخاری میں ہے. میں نے کہا جب صحابی نے لفظ دیا ہے اس نے معنی نہیں دیا، تم نے معنی کیوں چھپایا؟ حدیث کا لفظ بھی بخاری میں ہے، اس کا معنی بھی بخاری شریف میں ہے. جس صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر نے لفظ دیا ہے اسی نے معنی بھی دیا ہے. اس کے فوراً بعد حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج ابی تمرہ، عبداللہ بن عمر حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے. سفر لمبا تھا، کئی دن لگ جاتے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی. حضرت عبداللہ بن عمر کان ابن عمر اذا حج ابی تمرہ، حج و عمرے پر جاتے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی. عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا کان ابن عمر اذا حج ابی تمرہ قبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، فما فضل اخذہ، جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس کو تراش دیتے. ہم نے لفظ بھی صحابی سے لیا ہے اور معنی بھی صحابی سے لیا ہے. لفظ بھی صحابی سے لیا ہے اور معنی بھی. میں سیال کوٹ میں تھا، جیسے اب جلسے میں بیٹھے ہیں، نوجوان آیا، مولانا صاحب امام کے بیچ فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ نہیں پڑھتے. اور جی پڑھنی چاہیے. میں نے کہا دلیل پیش کر. کہا صحیح بخاری میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا اس حدیث اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا جی صحابی نے. تو میں نے کہا معنی تو نہ کرنا، معنی صحابی سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں حوالہ یاد رکھو، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. حضرت امام بخاری استاد ہیں، حضرت امام ترمذی شاگرد ہیں، اللہ کے نبی استاد ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں. اس کا معنی بخاری میں نہیں ہے، اس کا معنی ترمذی میں پیغمبر کے صحابی حضرت جابر نے کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھے. میں نے کہا معنی صحابی دے تو یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے اور معنی وہابی دے حدیث مقتدی کے لیے ہے. ہم نے لفظ صحابی سے لیا، معنی بھی صحابی سے لیا. بندہ اکیلا نماز پڑھے تو فاتحہ بھی پڑھے، اور جب امام کے پیچھے ہو، میرے پیغمبر کی حدیث موجود ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہو، امام نے پڑھ لیا تو مقتدی نے پڑھ لیا. ما انا علی و صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا لفظ کس سے لو؟ بولو. تو معنی کیسے لو؟ بس کرا بس کرا. میں مولانا سندن و حلامدن میں پوچھا بس کرا تو ناتا سان سنائیے، ساڑھا کو صورت لئی نا. میں تو بیان کے لیے وقت پہ آ گیا تھا کہ نہیں؟ دسو لیٹ آیا. تسی کہ جی ناتا سنو، میں کہ جی سن لینا. ہوں تسی بیان سنو. نہیں آپ کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ بولو کس لیے آئے ہو؟ میں بیان نہ کرا پھر مولانا سندا کھڑکاندے نے بس کر. وہ آپ کا خیال کرتے ہیں، میں سمجھ دوں آپ کی رعایت کرتے ہیں. ابھی گرمی ہے، میں کہڑا کو روز روز آنا ہوتا ہے. بھائی مہمان آ جائیں تو تھوڑا بہت گنجائش نکالتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کو 2 گھنٹے بیان تھوڑا کرتے ہیں.
جو میں 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، پہلے خطبہ، پھر تمہید، پھر میں دائیں بائیں نہیں جاتا، تسلسل سے اپنے دلائل دیتا ہوں. اور دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں. آپ دلائل سنو اور اس پر عمل کرو. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اس امت میں فرقے کتنے ہوں گے؟ بولو. 73. جنت میں کتنے جائیں گے؟ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ جو میں کہتا ہوں وہ کہو، رٹو ان باتوں کو. ما انا علی و صحابی، حدیث نبی سے لے اور مانا صحابی سے لے. یہ ہے جنتی طبقہ. اور جتنے امام آج دنیا میں جن کے نام چل رہے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ وہ امام ہے کہ جس نے حدیث صحابہ سے پڑھی ہے اور مانا صحابہ سے لیا ہے. پڑھا بھی صحابہ سے ہے، سمجھا بھی صحابہ سے. کیا امام حنیفہ کا کمال ہے. ہم نے خود نہیں پڑھا، جرم ہمارا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھایا ہے. ہمارے بیان میں جو بھی آئے نا وہ ذہن میں لے کر آئے کہ مولانا صاحب نے کیا بیان کرنا ہے. یہ ذہن بنا کر ہو بھی کیا. ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم گولیاں نہیں مارتے، ہم فتوے نہیں مارتے، لیکن اپنا مسلک پورا سمجھاتے ہیں. اور اس کو دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا کہ تم اپنا مسلک مت سمجھاؤ، اپنا عقیدہ مت سمجھاؤ، اپنی بات مت سمجھاؤ. کوئی بزدلی کی بھی اخیر ہوتی ہے، کوئی ڈر جانے کی بھی انتہا ہوتی ہے. یہ ملک کن کا ہے؟ بولو. وہ دیکھو سامنے لکھا ہے استحکام پاکستان موٹر سائیکل ریلی من جانب عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت. اسی نیرے جلسے ہی نہیں کرتے، استحکام پاکستان دے سیمینار بھی کرنے. میں آپ سے کہوں گا آپ بیان سے فارغ ہو، میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ لے لو، 20 روپے قیمت ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان. کیا نام ہے؟ جا کر کہو لوگوں سے. ہمارا مولوی عقیدے پر بھی بولتا ہے، کتابیں تفسیر پر بھی لکھتا ہے، حدیث پر بھی لکھتا ہے، اور اپنے ملک پاکستان پر بھی لکھتا ہے. کوئی لیوب قلم چلاتا ہے تو بتاؤ. 14 اگست سے ہم نے کتابچے دے دیا پاکستان. کتاب کا نام بھی پاکستان ہے، ماضی حال مستقبل آپ سمجھو. درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، درس فقہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں جس کو اچھی طرح بات سمجھ لیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا فرما رہے ہیں قریب ہے، میں سمجھے میرا بیان رکاڑا سے جائے. مولانا فرمایا میں بتانے کے لیے جن کا ڈھیرا ہے چودھری رحمت علی جو پاکستان میں سے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں. میں نے کہا اللہ ان کی قبر کے نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. تو میں اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، اسلام اور پاکستان آپ نے دونوں کا خیال رکھنا ہے. اسلام اجڑتا ہے فرقہ واریت سے، پاکستان اجڑتا ہے دہشت گردی سے. ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. میری بات سمجھتے ہو؟ فرقہ واریت بندہ کسی کو چھیڑے، اپنا مسلک بیان کا نہیں، فرقہ واریت نہیں ہے. ہم نے ایسا ریورس گیئر لیا ہے، ہم نے ریورس گیئر لیا ہے. اپنا بھی بیان نہ کرو، اپنا عقیدہ بھی نہ چھیڑو. اپنا کیوں نہ بیان کریں بھائی؟ میں جو بیان آپ کے یہاں فیصلہ بات کر رہا ہوں یہی بیان باہر ملکوں میں کرتا ہوں، یہی بیان اپنے گھر میں کرتا ہوں، یہی بیان پوری دنیا میں کرتا ہوں. اپنا مسلک، اپنا عقیدہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اسلام بھی ہمارا اور پاکستان بھی دولو. ابھی پرسوں جو کوئٹہ میں دہشت گردی ہوئی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ بزدلانہ کارروائیوں سے کبھی بھی اسلام نہیں آتا، بے گناہوں کو مارنے سے کبھی بھی اسلام نافذ نہیں ہوتا، چھپ چھپ کی کارروائیاں کرنے سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہوتا. اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. تو ہم اسلام کے بھی ساتھ ہیں اور پاکستان کے بھی ساتھ ہیں. میں اپنے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں اپنا ذہن بنا لو اور یہ ہر کسی کو بات سمجھاؤ. ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں. اسلام کو اور قانون کو. اسلام چھڑیے تو بندہ جہنم میں جاندہ ہے اور قانون چھڑے تو سیدھا جیلے جاندہ ہے. ایسی یعنی بھی جنت بھی جاؤ اور جیل بھی نہ جاؤ، بچو. اسلام چھوڑیں گی اور قانون کو. ہم اسلام کا بھی خیال کرتے ہیں، قانون کا بھی خیال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کچھ بچیوں نے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، کورس کیا ہے، جن بچے ان کی دستار بندی ہوگی اور جتنا جلدی عمل ہوگا، دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. مولانا فرما رہے 14 اگست 3:30 بجے انشاءاللہ ہم یا اندر ریلی نکالیں گے، باہر مین روڈ پہ نہ جائیں کیونکہ اب آئی جی صاحب کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے کہ کھلی جگہ پر پروگرام نہ کریں. تو بہت زیادہ میں خیر عرضی کر رہا تھا جب آپ بیان سے فارغ ہوں
تو باہر ہماری جو کتب ہیں آپ اس کتب کو لیں، نماز اہل سنت ضرور لیں، پاکستان والا کتابچہ ضرور لیں، صراط مستقیم کورس لیں۔ یہ بات 2-4 منٹ لگیں گے، دستار بندی ہوگی، پھر دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے نہ جایا کرو، دعا کے اندر شرکت کیا کرو، دعا مانگا کرو۔ دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ جہاں 1.5 گھنٹہ بندے نے بیٹھا ہے، 1.5 منٹ اور بیٹھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔